بحث ہوگی پاکستان اور امریکہ سے جڑے ایشوز پر. شامل ہوں گی نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں. بات ہوگی دنیا کے بدلتے حالات اور بدلتی سیاست پر. بنیں گی سیلیبریٹیز اس پروگرام کا حصہ اور دیے جائیں گے جوابات اہم سوالوں کے. پروگرام پاکستان ٹو امریکہ ود شیلا خان, کیپٹل ٹی وی واشنگٹن. السلام علیکم ناظرین, پاکستان ٹو امریکہ کے ساتھ میں ہوں شیلا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی واشنگٹن. پاکستان نے الیکشن کرانے کا ایک نیا فارمولا, ایک نیا طریقہ کچھ نکال لیا, یا یوں کہوں گی کہ ایک نیا اسلوب ہے جسے متعارف کرایا ہے. دنیا کی جمہوری ممالک کو میرے خیال میں اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس وقت پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. پاکستان کی ٹی وی چینلز پر نان اسٹاپ کوریج اس شخص کی جس کا نام لینا منع ہے. ہر طرف بلہ, ہر طرف بلہ, یعنی اتنا ایئر ٹائم اربوں روپے لگا کر شاید پی ٹی آئی اگر اس ٹائم کو خریدنا بھی چاہتی تو نہیں خرید سکتی تھی. انتخابی کیمپین ماشاءاللہ چلی ہے اس کی. اگر ملک کی بڑی سیاسی جماعت سے ٹیکنیکل بنیاد پر اس کا جو نشان ہے, قومی نشان, قومی انتخاب کا جو نشان ہوتا ہے, وہ اگر آپ 40-45 دن پہلے چھین لیں گے تو سمجھے پورے سسٹم الیکشن کی جو شفافیت ہے اس پر ایک سوال اٹھ جاتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے جو قریب لوگ سمجھے جاتے ہیں انہوں نے کچھ عرصے پہلے بتایا تھا کہ بیلٹ پیپر پر بلہ نہیں ہوگا. فیصل واڈا اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے کئی ماہ پہلے بتا دیا تھا کہ بیلٹ پیپر پر تحریک انصاف کا نشان نہیں ہوگا. سپریم کورٹ نے تو تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لے کر یقین جانیے کہ واڈا صاحب نے جو اعلان کیا تھا اس کی تصدیق کی. اچھا, فیصل واڈا سے لے کر پرویز خٹک تک کی اگر میں بات کروں تو سب یہی کہہ رہے تھے, بڑے پورے اعتماد سے کہہ رہے تھے کہ نشان بیلٹ پیپر پر نہیں ہوگا. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ بلے کا نشان واقعی نہیں تھا. چیف جسٹس صاحب جو فائز عیسیٰ ہیں انہوں نے فیصلے سے پورا ایک کہنا چاہیے کہ جو الیکشن جو تھا وہ میرے خیال میں متنازع ہوا. الیکشن کی ساکھ جو تھی وہ خراب ہوئی اور مطلب اس کی ساکھ ختم ہو گئی, جس کا سارا الزام جو تھا وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ گیا. بہتر تھا فائز صاحب جو تھے وہ فیصلہ کرنے سے پہلے اس کیس کو یا تو چھوڑ دیتے, سنتے ہی نہیں, اس کیس سے علیحدہ ہو جاتے. بہرحال یہ ہیں ان جیسے اور بہت سارے سوالات ہیں جن کے ہم جوابات لیں گے. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نیو یارک سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں فاروق خان صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام جناب, بہت شکریہ جناب. سر, ملک کے جو عام انتخابات چاہے شفاف ہوں یا نہ ہوں, مگر انٹرا پارٹی الیکشن شفاف ہونے چاہیے, وہ بھی صرف پی ٹی آئی کے. کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ یہ پی ٹی آئی نے اپنے لیے خود ہی ایک کرائیٹیریا سیٹ کیا تھا پہلے بھی, کہ جبکہ ان کو مشورہ تو یہی دیا گیا تھا کہ بھئی یہ نہ کریں آپ لوگ, مگر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں گے. پھر وہ اس میں ہوا بہت کچھ الٹ ہوا, اور اسی کی رفتار سے ابھی بھی چلتے ہوئے دیکھیں کہ جب الیکشن کمیشن نے ان کے اوپر وہ ضابطہ اور وہ قانون جس کو وہ اپنے اوپر لگا رہے تھے پہلے, اسی کے تحت جب کارروائی کی تو آگے سے اب ان کو بھی عقل آ گئی کہ پاکستانی الیکشن سسٹم جو ہے وہ عوام کے بھی مزاج کے مطابق اس طرح ہی چلانا پڑتا ہے جس طرح کے عوام ہیں. انہوں نے اپنے آپ میں ان کو پتا تھا کہ اگر اس وقت انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں گے تو کوئی ایسا طبقہ اوپر آ جائے گا کہ جو بالکل بھی نیشنل لیول پہ ون نہیں کر سکے گا, تو الیکشن نہیں کرائے. انہوں نے کرائے نہیں, انہوں نے ایک سیمبلنس ایسے کریٹ کیا کہ ہم نے الیکشن کرا دی ہیں اور یہ لوگ ہیں جی ہمارے جو چیئرمین بن رہے ہیں. تو الیکشن کمیشن نے اس کو ویلڈ نہیں مانا. ان کے انٹرا پارٹی جو الیکشن تھے ان کو انہوں نے ویلڈ نہیں مانا. انہوں نے کہا یہ طریقہ غلط ہے, آپ نے نہ لوگوں کے فارمز جمع کرائے, نہ نومینیشن ہوئی, نہ عوام نے ووٹ ڈالے, ووٹر ہی نہیں تھے. اس کے اوپر انہوں نے پھر اپنے پاس جتنا اختیار تھا, کیونکہ یاد رکھیے الیکشن کمیشن ایک عدالت نہیں ہے, ایک ادارہ ہے اور اس کے اپنے کچھ ضابطے ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ بھی پھر آپ کو اس نشان کے ذریعے ہم الیکشن میں انٹری نہیں لینے دیں گے. آپ یقین کریں کہ پی ٹی آئی ابھی بھی پارٹی ہے, پارلیمنٹ میں بھی ہے, مگر اس کے پاس نشان نہیں ہے. اب ان کے پاس جب نشان نہیں ہے تو آپ کو پتا ہے ہمارا ووٹر بیچارہ جو زیادہ بڑا اماؤنٹ ہے وہ تو ان پڑھ ہے, وہ تو سمبلز پر چلتا ہے, وہ تو اس کو لکھ کر بھی دے دیا جائے تو انسٹرکشنز نہیں فالو کر سکتے. اردو میں ٹیکسٹنگ اسی لیے بہت زیادہ رواج نہیں پڑ سکا ہمارے یہاں. آدمی خواندہ ہونے کے باوجود اردو کی سینس نہیں رکھتا. ایک نقصان ہوا, ان کا ایک فلیگ جو ہے ان سے چھن گیا, کمزوری پیدا ہوئی, کنفیوژن پیدا ہوئی.
پھر الیکشن کمیشن نے اپنی رفتار سے جا کر کے لوگوں کو اپنی مرضی سے بہت سارے الیکشن کے وہ دے دیے, جو بھی کھڑا تھا اس سے اور زیادہ پریشانی پیدا ہوئی. ساری چیزیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ بے شک یہ ایک نظام کو فالو کر رہے ہیں, مگر پی ٹی آئی کے معاملے میں حکومت, اسٹیبلشمنٹ, ملٹری اسٹیبلشمنٹ, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ, پی ٹی آئی کے پاکستان کے اندر رول کو وہ لوگ منیمم کرنے کے معاملے میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں. البتہ کچھ جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ابھی بھی ایک اپنا ووٹ بینک قائم رکھے, کیونکہ عوام تو ہے نا, عوام کے ریپرزینٹیٹیو تو ہیں وہ لوگ, مگر اس کو وہ ویژن یا جو وہ اختیار جو پہلے تھا اس طرح سے نہیں ملا. اس کو کمزور کرنے کے لیے یہ چیز بڑی کارآور ثابت ہوئی اور وہ کمزور ہو بھی گئے. آپ دیکھیے, مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن میں جو کچھ نتائج تھے, کیونکہ آپ نے دیکھا نون لیگ نے جس طرح سے کروائے ہمیشہ سے اسی طرح سے ہو رہے ہیں. وصیت پر آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین بنے وہ بھی آپ نے دیکھا, مطلب ہمارا ایک رواج ہے, ایک طریقہ ہے, اسی طرح سے ہوتا ہے. تو اس رواج کے تحت تو یہ کام ہونا تھا, وہ ہو جائے گا تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. لیکن کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اگینسٹ ہے پی ٹی آئی کے, اس لیے یہ کام ہوا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح تاریخ میں ابھی بھٹو صاحب کی پھانسی کو ہی کہا جا رہا ہے کہ جی غلط تھا, تو پی ٹی آئی کا جو یہ عین الیکشن سے پہلے اس کا انتخابی نشان بلے کو چھین لینا, سپریم کورٹ کا فیصلہ, آگے جا کے آپ کو لگتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ جی ویسے تو خیر ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ آگے جا کے لگے گا کہ کیونکہ ہماری تو روایت اسی طرح سے ہے کہ جمہوریت کے خلاف یہ کام ہوا تھا, کیونکہ آرٹیکل 17 یہ کہتا ہے کہ یہ نشان نہیں لے سکتے اور ووٹر کا بنیادی حق ہے. تو فائز عیسی صاحب کے حصے میں آئی نا پھر یہ چیز, عام آدمی تو یہ سمجھتا ہے فائز عیسی صاحب نے کیا. اب بالکل یہی سمجھتا ہے, اور یہ ٹائمنگ اس طرح سے ہے کہ اس وقت اگر فائز عیسی صاحب قرآن کے مطابق, اسلام کے مطابق, انسانیت کے مطابق بھی فیصلے کریں گے وہ باعث نظر آئیں گے, کیونکہ جس لوگ یہی کہیں گے کہ ان کا یہ جو فیصلہ تھا بے شک جیسا بھی تھا, مگر وہ نقصان اس کو دے گیا ایک جمہوری پارٹی کو جس کا حق تھا الیکشن لڑنا. ہاں یہ بھی تو ہوا نا کہ تحریک انصاف نے ایک وہ جو نظریاتی جو ٹیم بنا لی تھی, اپنی جو پارٹی بنا لی تھی, اس کو بھی نہیں مانا. حالانکہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی جو سربراہ آصف زرداری ہیں اور بلاول بھٹو جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں. سینیٹر ساجد میر جو جمعیت اہل حدیث ہے اس کے سربراہ ہیں, لیکن عرصے سے وہ نواز لیگ کی ٹکٹ پہ کے رکن ہیں اور وہ لڑ رہے ہیں. تو مطلب آپ نے, اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایمل ولی پشاور سے لالٹین انہوں نے 20,000 میں لی ہے, جرمانہ تھا, آپ جرمانہ بھی لگا سکتے تھے. جی بالکل لگا سکتے تھے, اور بڑی آسانی سے اس کو اتنا بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے تھا, اور اس کو جانے بھی دیتے اور ان کو الیکشن میں آنے بھی دیتے. ہمیں تو مجھے تو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے جذباتی لوگ ہیں, سوشل میڈیا پہ رش ہے, مگر سوچنے والا طبقہ بھی پاکستان میں ہے, تو وہ اپنا ایکسرسائز کرتا, ووٹ کو میدان لگتا, اس کو لڑنے دیتے. لڑنے جیسے انہوں نے عمران خان صاحب کو پورا ٹینیور کرنے نہیں دیا, درمیان میں نکال لیا, پھر وہی والی بات بن گئی کہ بھئی پوری طرح ایکسپوز ہو جاتا, فیل ہو جاتا, پھر آسان تھا. یہ بھی ایک ایڈ ہاکزم کے اوپر چل رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں یہ لوگ انسیکیور ہیں. انسیکیور کا مطلب کیا, ایک معنی اس کے لفظ کیا, بہت سارے معنی ہیں. ایک معنی یہ بھی ہے سیاست میں انسیکیورٹی کیا ہے کہ اپنی نالائکی کو پہچانتے ہوئے اگلے کے راستے کو روکنا, کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری کسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر حکومت میں پھر دوبارہ آ جائے, اتارنا مشکل ہوگا, تو پہلے ہی ڈسکوالیفائی کر دو. اسے کہتے ہیں فاؤل کرنا. یہ فاؤل ہے. بے شک ہمارا تنقیدی اعتراض رہا ہے پی ٹی آئی پر, خان صاحب پر, ان کے دوستوں پر, سب پہ ہمیشہ, مگر ہم جمہوری کھلاڑی ہیں, جمہوریت کی بساط پر چل رہے ہیں, ہم نے جمہوریت کی چیس کھیلنی ہے, تو یار کم سے کم اس معاملے میں تو ان کو یہ اتنی ریپرزنٹیشن, اور ہم اس حق میں ان کے ساتھ ہیں کہ ان کا بھلا سائن نہیں لینا چاہیے تھا, ان کو دینا چاہیے تھا. ان کے عوام کے لیے یہی ایک ہے. اور اس طرح سے پرابلم کیا ہے کہ پیمنٹ اب عمران خان صاحب نہیں کر پاتے. سیاست میں پیمنٹ کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ پیمنٹ جب نہیں کر پا رہے, دوسروں کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے, وہ کرتے نہیں ہے اس گارنٹی پہ کہ ان کو فائدہ ہوگا, تو یہ ساری کنفیوژن ہو جاتی ہے. سر اب مسئلہ یہ بھی ہو گیا نا کہ اس سے کتنا کنفیوژن آ گیا. اب جیسے انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے عیسیٰ صاحب کے ساتھ بیٹھی ہوئی جو مسرت ہلالی تھی, انہوں نے الیکشن کے بعد مطلب وہ سب کچھ ہو گیا, ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, سائن بھی انہوں نے کیے ہوں گے اس پیپرز پہ, اس کے بعد وہ کہہ رہی ہے مخاطب کر کے الیکشن کمیشن کو کہ جی الیکشن کمیشن جانبدار ہے, یہ فیئر نہیں ہے, یہ ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کر رہا ہے. بھائی آپ اس وقت کیا کر رہی تھی جس وقت وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے سائڈ میں آپ بیٹھی ہوئی تھی, وہ بتا رہے تھے, فیصلہ بھی پڑھ کے سنا رہے تھے. اس طرح پھر بعد میں جو کنفیوژن ہوتی ہے وہ
لوگ ڈائجسٹ بھی نہیں کرتے. حافظ نعیم الرحمان نے تو بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر الیکشن ہی صحیح نہیں ہے, خط بھی لکھا انہوں نے, تو پھر اسی بنیاد پہ, جس بنیاد پہ آپ کہہ رہے تو پی ایم ایل این اور پی 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 جو ہے ان کے بنا نشان واپس لے لیے جائے, یہ پارٹیاں بھی کسی صورت جمہوریت کے روپ پر جس طرح سے کسی کے روپ پر انٹرا پارٹی نہیں کر پاتی, جو بھی ہم بات کر رہے تھے. بس یہ دیکھیں نا, اسی لیے اب میں فاضل جج کو یا کچھ ایسے کہتے ہوئے برا لگتا ہے, نوجوان لوگوں کو ہمیں سکھانا بھی پڑتا ہے, ادب بھی رکھتے ہیں, مگر بلا وجہ نہیں ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کو دنیا میں نمبرنگ سکیم میں سب سے باٹم سے اوپر 2 درجے رکھا ہوا ہے انہوں نے. یہی ایک ایڈ ہاکزم ہے, یہی ایک سفارشی ازم ہے, جس کی وجہ سے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو بھائی ججوں کے بیانات اور فیصلے وہ فیصلہ بولتا ہے, فیصلے میں آپ جا کر کے وہاں پر کوئی اور کام کر رہی ہیں, یہاں آپ کچھ اور کہہ رہی ہیں. یہ ایک بیسیکلی ایک سرکس چلا ہوا ہے, اور یہ کوشش ان کی یہ ہے کہ روایتی مزاج پالیٹکس کا واپس لے آئیں. کیوں؟ دیکھیں, جمہوریت چاہے جتنی مرضی کرپٹ اور گندی ہو, اس کا ایک بائی پروڈکٹ عوام کو اپنے حقوق کی آگاہی ہوتا ہے. اور ڈکٹیٹرشپ جتنی اچھی ہو, جتنی مزیدار ہو, جتنی وہ بھی ہو, مگر اس کا بائی پروڈکٹ لوگوں کو اپنے حقوق پر خاموش رہنا ہوتا ہے. یہ جھگڑا ہے یہاں پر کہ عمران خان تھا جو بھی تھا, کرپٹ تھا, جو بھی کیا, گھڑیاں چوری کی, عورتیں استعمال کی, جو بھی تھا, اللہ معاذ اللہ, مگر عوام کے اندر یہ آ گیا کہ بھئی یہ ملک کی ذمہ داری ہماری ہے. تو اس کو روکنے کے لیے یہ اب ساتھ دیکھیں, جنہوں نے لایا تھا وہی روک رہے ہیں, سیدھی سی بات. جو لائے تھے نا وہی اب ان کو نیوٹرلائز کر رہے ہیں. اس میں ججوں کو بھی, ان کی بھی بےزتی ہو رہی ہے قسم کے ادارے کی پورے کی کہ بھئی. لیکن سر میں بات کرتا کلامی, لیکن پتہ ہے کہ اللہ نے کہ عمران خان کو لائے ہٹا دیا, اب تک 6 وزیر اعظم جو ہے ان کو فارغ کیا جا چکا. اب اگر اگلی کی کیا گارنٹی ہے؟ جس طرح کے الیکشن ہو رہے ہیں, آپ ان کے نون لیگ کے اندر سے آواز اٹھ رہی ہیں. جیسے اگر میں بات کروں شاہد خاقان عباسی کی, تو وہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ڈکیتی کر کے اقتدار میں آ رہی. اگر آپ کے اپنے ہی بندے اس طرح سے سوچ رہے ہیں, ووٹر آپ کا اس طرح سے سوچ رہا ہے, اور اس طرح کی جو مطلب اتنی کوئی کنٹروورسی کے ساتھ الیکشن ہوتے ہیں, تو اگر جائز بھی ہو نواز شریف کا یہاں آنا اور ووٹ لینا, تو وہ بھی کنٹروورسی کی زمرے میں آ جائے گا, وہ بھی کنٹروورشل ہو جائے گا. آ گیا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پولیٹیکل اینٹیٹی ہونے کی وجہ سے ان کو بھی نظر آ رہا ہے. وہ نظر کیا آ رہا ہے کہ ان کو بھی کسی جگہ پہ جا کے ذبح کیا جائے گا. ٹھیک ہے, ہاں, یہ میں آپ کو سب کو یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ وہ طبقہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو پولیٹیشنز کو ہر غلط کام کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے, انہی کی یہ کوشش تھی کہ یہ ختم ہو جائیں یہ سیاستدان. دیکھیں محترمہ کو انہوں نے شہید کیا, ہٹایا راستے سے, ٹھیک ہے. اسی دن نواز شریف صاحب پہ بھی حملہ ہوا, وہ نہیں ہوا, چلو انڈسٹریل بیس نے پاکستان کو کہا کہ میاں صاحب کو لاؤ, لے آؤ, بعد میں ادھورا کر کے نکالا, بھگا دیا, جیلوں میں ڈالا, جو بھی ہوا. یہ دوبارہ ہو جائے گا اس کے پاس, کیونکہ جو پارٹی حکومت کر رہی ہے وہ ایک ٹرائب ہے, اور وہ ڈی این اے سے آپس میں سب ایک ہیں, اور انہی کی فیملیز بیوروکریسی میں ہے, انہی کی فیملی بینکنگ میں ہے, انہی کی فیملی سروسز میں ہے. تو وہ اپنا اجتماعی نقصان یا کنٹرول دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر وہ کسی کو لاتے ہیں پاکستان کی عوام کو مینج کرنے کے لیے, اور اس کے دماغ میں یہ غلطی پیدا ہو جاتی ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں اختیار لے لوں گا, یہ اس کو اتار دیں گے اور پوری دنیا کچھ نہیں کر سکتی. صحیح. اس کی مثال میں آپ کو دے دوں نا کہ اب آزاد کشمیر میں پبلک سروس کمیشن کی جو سربراہی وہ کسے ملی ہے؟ آپ نے دیکھا نیب ہے, وابڈا ہے, این ڈی ایم ہے, سول ایویشن اتھارٹی ہے, نادرا ہے, پی آئی اے ہے, اور اب آزاد کشمیر کے پبلک سروس کمیشن کے جو سربراہ ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہدایت الرحمان ہیں. سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ مطلب کیا واقعی ایسا ہے کہ ریٹائرڈ فوجی افسران جو ہوتے ہیں وہ شعبے کے ماہر ہوتے ہیں, یا ہمارے جو سویلینز ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ آگے ترقی کر سکیں, اس بڑی بڑی جگہوں کی کمان سنبھال سکیں؟ جو جس مہارت کی ضرورت ہوتی ہے وہ مہارت ان میں بڑی ہوتی ہے, کمال ہوتی ہے. اور وہ کیا مہارت ہوتی ہے؟ وہ مہارت یہ ہوتی ہے کہ سرکاری اداروں کے اندر گوسٹ امپلائیز بھرتی کروا کر ان کے پیسے کھانا. اچھا, آپ اگر کسی ایجوکیٹڈ آدمی کو, سول سرونٹ کو, کوالیفائڈ آدمی کو لائیں گے تو وہ تو نہ کر دے گا, وہ تو نہیں کہے گا کہ میں نے 1000 آدمی بھرتی کرنے ہیں جن کا
صرف شناختی کارڈ ہوگا اور ان کا چیک پے کا بنے گا, وہ میری جیب میں آئے گا, میں تو نہیں کروں گا یہ کام. مگر وہ کون کرے گا؟ وہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کر دے گا. یہ مہارت اس کے اندر پوری موجود. اس لیے آپ کو اداروں کے سربراہ یہ نظر آئیں گے, ورنہ ان کو کیا پتا بجلی کیا ہے, ان کو کیا پتا کہ وہ فلاں پل کیسے بنتا ہے, اس کی تو مہارت نہیں ہے نا. مگر اس سسٹم کے اندر گوسٹ امپلائیز ڈال کر ان کے پیسے چینل کرنا اپنے اس میں, وہ مہارت ان کے علاوہ کسی میں نہیں ہے, کیونکہ یہ امیون ہے نا پرسیکیوشن سے. آپ دیکھیں نا, یاد ہے مشرف صاحب کے بارے میں جسٹس سیٹھ صاحب مرحوم نے جو فیصلہ دیا تھا, اس کے بعد وہ عدالت پوری اڑا دی گئی تھی. تو جب یہ اس لیے ان کو بٹھاتے ہیں کہ یہ امیون ہوتے, ان کو کوئی کچھ انگلی نہیں اٹھا سکتا, اور یہ چاہے جتنے مرضی اس ادارے کے وسائل کو پلنڈر کرے, اپنے لوگوں کو ٹھیکہ دے, کچھ بھی, یہ امیون ہے, اس لیے اس کو بٹھاتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ لوگ بیٹھتے ہیں, یقین کریں باقی سب بھی ان کے کیے ہوئے فیصلے کو مان لیتے ہیں. کبھی کوئی ہڑتال نہیں ہوتی, کبھی کوئی احتجاج نہیں ہوتا, کبھی کوئی آدمی آ کر کے جنرل صاحب کے خلاف کوئی تقریر نہیں کرتا. عجیب ایک امن رہتا ہے. کیوں کہ یہ امیون ہے پرسیکیوشن سے. اور دوسری بات یہ کہ ہیومنز نے خود ہی اپنے اندر سے پولیس کو, لا انفورسمنٹ کو, فوج کو, دوسرے انسانوں کو لائسنس دیا, قتل کا لائسنس دیا. ایک اور سوال میں پوچھتی ہوں, آگے کا میں پوچھتی ہوں. عمران خان کہتے رہے کہ جی وہ حکومت میں نہیں چلا رہا تھا, پنجاب میں نہیں چلا رہا تھا, میں نے یہ کام نہیں کیے تھے, میرے کنٹرول میں نہیں تھا. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے تو چلے ہم, کیونکہ سوشل میڈیا نہیں تھا اتنا زیادہ, لوگوں کو پتا نہیں تھا, اویئرنیس نہیں تھی. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں, نون لیگ کی حکومت بن جاتی ہے, چاہے وہ کولیشن کے ساتھ بنتی ہے یا ویسے بنتی ہے, تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جن بڑے اداروں پر اس طرح کے ریٹائرڈ فوجی ہیں, تو اس سے کیا لگتا ہے کہ کیا یہ اپنی گرپ کو کمزور کریں گے اور نواز شریف کو فیصلے کرنے دیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بلکہ نواز شریف صاحب سے دیکھیں, یہ ایک سیٹ پہ کوئی بھی آ کے بیٹھ جائے, قانون پہلے سے بنا ہوا ہے کہ پیسے کی ڈسٹریبیوشن کیسی ہوگی. ٹھیک ہے, یہ جو ٹریجری سے پیسہ آتا ہے نا اداروں کو چلانے کا, سب کے ان کے کوٹے لگے ہوئے ہیں. کوئی یہ بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور اگر ہٹیں گے تو کوئی گارنٹیز لے کے ہٹیں گے. گارنٹیز کس طرح کی ہوتی ہیں؟ یہ خاندان کے کسی آدمی کو یرغمال بنا لیتے ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ خاندان کے کسی آدمی کو کیسے یرغمال بناتے ہیں. اس کو کسی وزارت میں بٹھا دیتے ہیں اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی, ہم سارے کرپشن اس کی گردن میں ڈال کے اس کو پھانسی لٹکا دیں گے. اب آپ بتائیں آپ کیا کریں گے؟ یہ وجہ ہے یہاں پر ایک یہ اس کرپشن پہ. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا بھی نا, کیونکہ پاکستان میں بیٹھ کر یہ باتیں کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, مگر سوشل میڈیا بھی اپنا اویئرنیس کا وہ کردار نہیں پیدا کر پا رہا. وہ لائکس کے چکر میں, پیسے کے چکر میں چینل چلا رہا ہے سوشل میڈیا, مگر عوام کو نہیں بتا رہا کہ بھائی کوئی بھی پرائم منسٹر آ جائے, وہ ان بڑے اداروں کے اوپر جو یہ آئرن فسٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں, ان کو اتارے گا تو وہ خود تباہ و برباد ہو جائے گا, اور ان کو بٹھائے رکھے گا تو ترقی نہیں ہوگی. مگر اس کو سوشل میڈیا جو مطلب سوشل میڈیا جہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی عالم فاضل اتنے نہیں مل پاتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا یا پھر میڈیا کا کمال ہے؟ اس وقت ہمارا جو ٹیلی ویژن ہے, ہمارا جو میڈیا ہے, وہ کنٹرولڈ ہے. تو ایسے میں جب وہ کچھ نہیں کر پا رہا تو سوشل میڈیا کس طرح سے کر پائے گا؟ سوشل میڈیا پہ دیکھیں, ہاں مثال کے طور پہ جیسے آج کے دن کی بات کر رہا ہوں, آج کے دن کی بات کرتا ہوں کہ آج دن میں ایف بی آر نے 100 جعلی کمپنیاں آئیڈینٹیفائی کر کے 10 ارب روپے کا ایکسچیکر کو نقصان اخبار میں چھاپا ہے کہ یہ 100 کمپنیاں اور یہ محمد معین قریشی اور اس کے ساتھ یہ 4 آدمی مل کر گورنمنٹ کو, آئی آر ایس کو ٹیکس کے ریٹرن کی مد میں 10 ارب روپے کا یہ دھوکہ فراڈ کر گئے ہیں. اب یہ میرا کام ہے یا میڈیا کا کام ہے یا آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے اخلاقی یعنی طور پہ, کیونکہ آپ لوگ والنٹیئر ہی کرتے ہیں, ہمیں یہ چیز سامنے لانی. مگر میں بتا دوں کہ صبح سے شام تک آپ جائیں, ٹاپ 10 ویلاگر دیکھ لیں اور 4 چینل دیکھ لیں, کسی میں یہ خبر ہی نہیں ہوگی. چلیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں خبر کیوں نہیں ہوگی. اب آپ کو میں آگے پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے نا,
اب یہ ججز کے خلاف یعنی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ایک ابھی انہوں نے آپ نے دیکھا کہ یہ جو بلے کے نشان کا تھا، اس کے بعد آپ نے دیکھا ٹرولنگ شروع ہوئی. اس کو تو ٹرولنگ ہی کہیں گے جب آپ کوئی چیز دیں گے. ججز کے خلاف مہم حکومت نے تقریباً 6 رکنی جے آئی ٹی بنا دی ہے. ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں ایف آئی اے سائبر کرائم ہے، جے آئی ٹی کے کنوینئر ہیں، تمام ایجنسیز کے نمائندے ہیں، جے آئی ٹی کا حصہ ہوں گے. اور کیا وزارت داخلہ کی کمیٹی جو ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا ایکشن ہوگا، کیونکہ جیسے ہی آپ کسی کے خلاف بات کرتے ہیں وہ ایک ایکشن آ جاتا ہے. اب یہ جو جے آئی ٹی بنی ہے اس سے کتنے لوگ اٹھائے جائیں گے؟ یہ کچھ لوگوں کو پکڑ لیں گے اور کچھ لوگ خود ہی پکڑائی بھی جائیں گے، مگر کچھ نہیں ہوگا. ٹرولنگ نہیں بند ہوگی بلکہ اور شدید ہوگی، کیونکہ آپ ان کو یہ دیکھیں، یہ ہولی کاؤ کریٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے. اور جمہوریت میں تو تنقید نہیں ہوگی تو کیسے جمہوریت ہوگی؟ ٹھیک ہے، اور اس کا پارٹی ہے، اس کو اس کا فیصلہ پسند نہیں آتا، انہوں نے تو برا بھلا کہنا ہی ہے نا، نیچرل ہے. تو آگے چلو، مگر یہ اٹک جائیں گے اور جے آئی ٹی بھی بنا دیں گے. کس کو؟ ان بیچاروں کو پکڑیں گے جن کی سفارش ہی نہیں ہوگی، اور جنہوں نے اصل میں یہ کام کیا ہوگا وہ تو دبئی بیٹھے ہوں گے، لندن بیٹھے ہیں، امریکہ بیٹھے ہیں، ان کو کون پکڑ سکتا ہے؟ یہ ایک بس رد عمل کے طور پر بچوں 5th گریڈ کے جس طرح ہوتے تھے، بچے لڑتے تھے، یہ وہ والا ماحول انہوں نے پرووائڈ کیا. یہ کچھ سنسیئر دیکھیں، اسی لیے دیکھیں نا، آپ نے دیکھا پہلے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو جسٹس ثاقب نثار پہ بھی ہوئی ہے، جسٹس اعجاز الحسن پہ بھی ہوئی ہے، جسٹس عمر عطا بندیال پہ بھی ہوئی ہے، جسٹس عظمت شیخ کے خلاف بھی مہم چلانے والی ہے. تحقیقات کرنا چاہیے تھی تو پھر وہاں سے شروع کریں. نہیں کرتے نا، قانون بنا دیا تھا اور یہ بس پھر وہی پرسیکیوشن ہے. اس وقت یہ بس ایک اپیرنس نظر آ رہی ہے جیسے کہ ڈیموکریسی کی ہے، مگر ڈیموکریسی نہیں. اور ہمارے باقی سب جماعتوں کو بھی پتا ہے کہ یہاں پہ ہر چیز آلریڈی آرگنائز ہوئی ہوئی ہے. اب صرف ان کو ایکٹنگ کرنی ہے کہ ایسے ہوا ایسے ہوا، جیسے ہوتا ہے نا سچویشنل کامیڈی، کہ آگے گیا، سلپ ہو گیا، گر گیا. وہ ایک سچویشنل بنا رہے ہیں. سب کچھ سیٹل ہوا ہے، عوام کو بس بتا رہے. مجھے تو حیرت ہے. میرے خیال میں اگر آپ سوشل میڈیا مان رہے ہو، بعض دفعہ زیادتی ہو جاتی ہے کہ کسی کی آپ ویڈیو ایسی بنا دیتے ہیں، کسی کی تصویر ایسے بنا دیتے ہیں، چاہے وہ عمران خان والے بناتے ہو، چاہے وہ آپ پی ٹی آئی والے، چاہے وہ نون لیگ کے والے بناتے ہو. ٹھیک ہے، وہ تضییق ہوتی ہے. لیکن اگر ہم اپنے سیاستدانوں سے ہی شروع کریں کہ سیاستدان کا کھڑے ہو کر کورٹ کے ججز کے خلاف کچھ کہہ رہے ہیں، گرافکس بن رہی ہیں، ٹرینڈز بن رہے ہیں، مریم نوازی بناتی تھی، عمر عطا بندیال کے لیے بھی بنتی تھی، کبھی وہ کہتی تھی کہ جی ہم جوتے بھی پڑھ رہے ہوتے تھے، وہ کھڑی ہوتی تھی. اگر ہم اپنے سیاستدانوں سے شروع نہ کر دیں پھر ہم میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ بڑا جو حوصلہ ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے. ان کے اوپر بڑی ٹرولنگ ہوتی تھی. یاد ہوگا آپ کو، جیو والے کتنے کارٹون بناتے تھے، بلاول بھٹو کے بناتے، ابھی بھی نقلیں اتارتے تھے وہ وقار میر وغیرہ جو تھے. یہ ویسٹرن سوسائٹی کا ہی ٹریڈیشن ہے ڈیموکریسی. بیسیکلی ہم نے تو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، ہماری تو ہے نہیں، ہماری تو کنگڈم ٹریڈیشن ہے. انہی کا یہ ٹریڈیشن ہے کہ وہ جیسٹ سے، ہیومر سے، استہزاء سے کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں. بہت بڑی نا انصافی کو بھی وہ ہنسی مذاق میں سمجھاتے ہیں. یہ ایک ایجوکیشنل پروسیس ہے. اب ان کو برا لگتا ہے کیونکہ یہ ہولی کاؤز ہیں، ان کا استحقاق مجروح ہوتا ہے، اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ قانون سے عزت کروا لیں گے اور بھائی اور بغاوت پیدا ہوگی اور گالیاں پڑیں گی. ان کو چپ کر کے آگے چلے جانا چاہیے. یہ ملازم ہے سرکاری، ٹھیک ہے، جج اللہ نے ان کو بنایا، مگر ہیں تو ملازم. وہ جاب کرنے آیا، اس کی جاب ہے، وہ لوگوں کو پسند آتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی گیپس ہیں تربیت کے میڈم، جو کہ نسلوں کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہو پا رہے. آئی تھنک وی شوڈ لیٹ دم گو. انڈیا میں دیکھیں نا سر، انڈیا میں دیکھیں جواہر لال نہرو بھی تھے، اندرا گاندھی بھی تھی، اٹل بہاری واجپئی بھی تھے، عوام میں بہت مقبول رہنما بھی تھے. لیکن ریاستی اداروں نے انہیں کبھی دیوار سے لگانے کی کوشش نہیں کی، انہیں مطلب سیاست سے باہر بھی کرنے کی کوشش نہیں کی، برداشت کیا ایک دوسرے کو. آپ کو نہیں لگتا پاکستان میں سے برداشت ختم ہو گئی ہے؟ چاہے ہم اسٹیبلشمنٹ کے لیے پی ٹی آئی کے لیے کہیں، چاہے پی ٹی آئی کے لیے کہ نون لیگ کے لیے کہیں، نون لیگ چاہے کسی اور کے لیے کہیں، یا ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ سب سے زیادہ بھگتا ہے پیپلز پارٹی نے. تو ہمیں لگتا نہیں کہ یہ برداشت ختم ہوئی ہے، ٹالرنس بالکل ختم ہوئی ہے. اور نہ صرف پولیٹکس میں ختم ہوئی ہے بلکہ آپ دیکھیں آرٹس میں بھی ختم ہے. وہ پروموشن نہیں ہو رہی، دوسرے نئے لوگوں کو آگے نہیں لایا جاتا. میڈیا میں تو بالکل ہی ختم ہو گئی ہے، بلکہ اور بیڑا غرق کر دیا ان لوگوں کا. یہ پورے ایک انٹرنیٹ کے آنے کے بعد عدم برداشت کا جو کلچر ہے یہ ڈومینیٹ کر گیا ہے، اور اسی وجہ سے ترقی نہیں ہو پا رہی، کیونکہ ہر آدمی اپنے کام سے کام رکھنے کی بجائے دوسرے سے کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، جس سے اس کا بھی ضائع ہو رہا ہے اور دوسرا بھی. اس کو ٹھیک کیسے کریں گے، یہ اس پروگرام کا تو موضوع نہیں ہے، مگر صرف اتنا یاد رکھنا ہے
کہ یہ باقی امریکہ کے اندر ریڈ انڈین نیٹو امریکنز تھے, بنی اسرائیل اور مڈل ایسٹ کے اندر تمام اور یہ ساری سوسائٹیز اسی عدم برداشت کی اور باہمی مقابلے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو کے مٹ گئی اور دوسری قوموں کے محکوم بنے. ہم پھر اسی طرف جا رہے ہیں. بالکل بالکل. اچھا, پاکستان میں ابھی ایک جو نیا ایک سامنے آئی وہ یہ چیز تھی کہ ابھی کل ہی کی بات ہے, ہمارے ایئر فورس نے بڑا اچھا کام کیا کہ ایران نے حملہ کیا پاکستان پہ, اور پاکستان نے پھر اس کی جوابی کارروائی بھی کی. ہم سوچ رہے تھے کہ شاید افغانستان سے کوئی ایسی کوئی اسٹرائک ہو سکتی ہے, کچھ ہو سکتا ہے, انڈیا سے ہم سوچ کے بیٹھے تھے, لیکن یہ ایران کو کیا اچانک ہوا؟ اب یہ ہمیں اپنی نیشنل انٹرنیشنل ایشو میں تو اپنے ملک اور اپنی فوج کا ہی سائڈ دینا ہے اور سرکاری بیانے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے, مگر یہ ایریاز جو ہیں ایسے ہیں کہ یہاں کے لوکل لوگ جو ہیں لوکلز کئی دفعہ وہ ان ایریاز کو رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں دوسری قوموں کو جو ایران کے دشمن ہیں. یہ میر عامل کانسی کا ایک کیس آپ کے سامنے ہوگا, ان کے والد جاسوسی کے لیے امریکہ کو جگہ دیتے تھے ایران کے خلاف. اس علاقے میں باہر کے لوگ آ کر کے لوکلز کے ساتھ مقامیوں کے ساتھ مل کر اپنا کوئی بیس کیمپ بنا کر یہاں سے ایک آپریشن شروع کر دیں ایران کے اندر, اور ایران متعدد بار آپ کو بولے بھی کہ بھائی دیکھیں یہاں سے میرے معاملے میں مداخلت ہو رہی ہے, آپ ان کو روکیں. آپ یہ کہیں کہ یہ نو گو ایریا ہے, یہ تو وہ علاقہ غیر ہے, یہاں کے تو لوکل قبائل کا رول ہے, ہم کیا کریں؟ تو اس میں پھر میزائل مارنا ہی مارنا ہے. اور جب وہ میزائل مارے گا, اس میزائل کا ریڈیس میں اگر پھر پاکستان کے سرکاری اداروں کے اہلکار اس کی زد میں آ کر شہید ہوں گے تو پھر پاکستان نے تو آگے سے پھر غصہ کرنا ہی ہے. یہ ہے اصل اس کی, کیونکہ وہ علاقے میں ان علاقوں کے اندر امریکن, سعودی, انڈین, دیکھیں چابہار والے, انٹیلیجنس والے, حتیٰ کہ موساد بھیس بدل کے داڑیاں رکھ کے وہ آ کر بلوچوں کی آڑ میں وہاں کنٹریکٹنگ کرتے ہیں, ایران میں جاسوسی کرتے ہیں. 300 بند اس کے اوپر ایران نے ریٹیلیٹ کیا, کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایران پاکستان گورنمنٹ کو یہ نہ بتائے کہ تمہارے علاقے کے اندر یہ کام ہو رہا ہے اور گورنمنٹ یہ کہے کہ دیکھیں ہم کچھ نہیں کر پا رہے, کیونکہ ان کو یہ لوگ لوکل جو سردار ہیں وہ ہیومن رائٹس کا کیس بنا دیکھتے ہیں. نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہماری بات چیت چل رہی تھی بہت عرصے سے. بس آپ سمجھ جائیں اس میں ہمارے اس علاقے کے سرداروں کا کمال ہے, حکومت کا نہیں میں یہ کہہ رہا, یا پاکستان گورنمنٹ کا. وہاں کے لوگ ہیں, وہ اپنا علاقہ ہے, جس کو مرضی رینٹ پہ دیں, وہ پھر وہ آ جاتے ہیں. دوسرے لوگ اس میں اس کی آڑ میں ہاسپٹل بنایا, مگر ٹیلی کمیونیکیشن کا انہوں نے لگایا ہوتا ہے ٹرک جس کے اندر سیٹلائٹ ہوتی ہے, وہ ایران تہران کے اندر VPN چلا رہے ہوتے ہیں. تو ایرانیوں نے پھر مارنا ہی مارنا ہے انہوں نے. مگر اگر آپ نہیں مار سکتے, کیونکہ لوکل دیکھیں اس علاقے میں اگر پاکستانی فوج جا کے آپریشن کرتی ہے, اسلام آباد میں 500 عورتیں آ جاتی ہیں, کہتی ہیں جی ڈاکٹر مہرنگ آیا کہ بلوچوں کو مار رہے ہیں. بالکل مار رہے ہیں, کیونکہ ان بلوچوں نے زمین انہوں نے رینٹ کری ہوئی ہے. یہ ایک مسئلہ نہیں ہے میڈم, یہ پاکستان کو یقین کریں اتنے مسائل ہیں, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو چلا رہا ہے. یہ ایک کرشمہ ہے, انسان سوچ نہیں سکتا. اور ہمارے یہاں مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ جو بڑے مسئلے ان کی پرائرٹیز ہیں ہی نہیں نا. جو بڑے مسئلے آپ ان کو اوپر رکھیں, ان کی پرائرٹی ہونی چاہیے کہ جی پہلے یہ مسئلے, پھر آخر میں چوتھے 5ویں نمبر پہ یہ جو سیاسی کیا کہتے ہیں ہماری پارٹیاں ہیں, ان کو ہمیں کہیں فکس کرنا ہے, فٹ کرنا ہے ان کو. اوپر ایک ہی مسئلہ ہے کہ سب سے اوپر ہے, یہ اوپر ایک ہی مسئلہ ہے کہ پیسہ کس نے بنانا ہے اور کیسے بنانا ہے, بس. باقی کچھ مسئلہ نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے, میں آپ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی آنے کی امید ہے اس دفعہ. CIA, بلیک واٹر, NSA, امریکن ڈیپ اسٹیٹ مافیا, سب کو پچھاڑ دیا انہوں نے, وہ جیت گئے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کچھ عرصے میں آ جائیں گے یہ ٹرمپ جو ہے جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں الیکشن؟ نہیں, بہت مشکل ہے, کیونکہ یہاں پر جو حکومت جنہوں نے لینی ہے بائیڈن کے آڑ میں, وہ ہے امریکہ کا ہیومن رائٹس چیپٹر, جس کو بالعموم LGBTQ کہتے ہیں. جو امریکہ, ہاں, کیونکہ امریکن LGBTQ جو سوسائٹی ہے وہ ڈیموکریٹس کے اندر رہتے ہوئے وہ حکومت میں آنا چاہتے ہیں تاکہ ہیومن رائٹس کے معاملے میں وہ لوگوں کو وہ ریلیف پرووائڈ کر سکیں جو ان کا ایجنڈا ہے. اب وہ LGBTQ کو روکنے کے لیے جوئش بھی ان کے خلاف ہیں, اس لیے بائیڈن صاحب ان کی بھی پٹائیاں کروا رہے ہیں, رشیا میں بھی, اسرائیل میں بھی. اسی لیے آپ حیران ہوں گے کہ ریپبلکنز جو ہیں جو LGBT کے خلاف ہیں, کیونکہ یہ بائبل ورشپرز ہیں, یہ گاڈ کے قانون میں بلیو کرنے والے لوگ ہیں,
وہ چاہتے ہیں کہ ٹرمپ ہی آ کے ان کو مارے کیونکہ وہ ان سے لڑ سکتا ہے, باقی کسی میں ہمت نہیں, کیونکہ ہر گھر میں LGBT بندہ بیٹھا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے نا یہ امریکہ میں کیا سچویشن چل رہی ہے. اسی لیے آپ کیا کہتے ہیں کہ اوورسیز جو ہے پاکستان کیوں واپس جانا چاہتے ہیں عمران خان کی آڑ میں, ان کی اولادیں LGBT میں گئی, تباہ و برباد ہو گئی, نسلیں ختم ہو گئی امریکہ میں. تو یہ باتیں کوئی بتاتا نہیں ہے, اور ہم جب بتاتے ہیں تو مین سٹریم میڈیا ہمیں روک دیتا ہے کہ نہیں بھائی یہ بات نہیں کرنی, یہ تو آپ لوگوں کی مہربانی ہے, کیپٹل ٹی وی کی, عاصم صاحب کی, آپ کی یہ سنتے ہیں. تو ٹرمپ صاحب LGBT کو روکنے کے لیے وہ ایک کینڈیڈیٹ ہیں, اور وہ اسی طرف کی باتیں بھی آپ غور سے سنیں گے تو وہ کرتے ہیں. مگر LGBT نے پوری دنیا میں ایک تو وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ایک دنیا میں چینج لے آئے ہیں, دنیا ساری کی جابوں کو خطرے میں ڈال دیا, نمبر 1. دوسرا, بائیڈن صاحب نے جنگ کو بڑھا دیا ہے. بائیڈن صاحب نے کہا آئی نیڈ مور وار. دوسرے دن CIA کے کانٹریکٹرز نے ہوتھیوں کے ڈریس پہن کے میزائل چلانا شروع کر دیے جہازوں پہ. تیسرے دن یہ پاکستان کا کیس انہوں نے کروا دیا, یہ جو کانٹریکٹرز بیٹھے ہوئے CIA کے بلوچستان میں. تو یہ جنگ بڑھا رہے تاکہ امریکہ کا وہ ہوا بیٹھے. اور کل سیکرٹری بلنکن کی میں نے ایک بات سنی, مجھے سر پہ ہاتھ رکھ لیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی ہر کنٹری چیخ کے امریکہ کو اپنے معاملات میں دخل اندازی کے لیے بلا رہی ہے. People want us in the climate, people want us in the war, people want us in production. یعنی وہ اپنے آپ کو دنیا کے ہر مسئلے کے ساتھ جوڑ کے اس دنیا کی ضرورت بن کے, بائیڈن بن کے وہ چلائیں گے. تو یہ LGBT نے بہت ہی طاقتور طریقے سے کام کیا ہوا ہے, اور انہوں نے 30 سال میں وہاں LGBTQ وہاں پہنچی ہے کہ وائٹ ہاؤس کا اسپوکس پرسن جو خاتون ہیں وہ اوپنلی LGBT ہیں. اور پرسوں فرانس نے بھی پہلا اوپنلی LGBT لیڈر چنا ہے انہوں نے, جس کا نام ہے گیبریل نام ہے, وہ اوپنلی وہ ہے LGBT. تو دنیا میں یہ جو ورلڈ آرڈر آ رہا ہے نا, اللہ معاف فرمائے, یہ بہت بڑا ٹریڈیشنل سوسائٹی کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے. ٹائم بہت لمیٹڈ ہے ہمارے پاس, لاسٹ کامنٹ چاہوں گی آپ سے. جی, لاسٹ کامنٹ یہ ہے کہ صرف پاکستان کے سیاسی حالات کی طرف دیکھتے ہوئے ہمیں کوئی زیادہ امید نہیں ہے, کیونکہ اکانومی کا مسئلہ ابھی تک چل رہا ہے, لونز ابھی تک رول اوور ہو رہے ہیں, پیمنٹ نہیں ہو رہی, اور یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ نئی پارٹیاں جو آئیں گی ان کا ایجنڈا کیا ہے. مجھے تو کوئی ایک پارٹی کا بھی, میں نے جن سے بات میں کرتا ہوں, دوست ہیں, سب طرف دوست ہیں ہمارے, اور اندر بھی جیل میں بھی پڑے ہوئے ہیں, شہریار آفریدی وغیرہ, مگر ایجنڈا کسی کے پاس نہیں ہے. ایجنڈا صرف آرمی کے پاس ہے کہ ایگریکلچر کی بنیاد پہ ہم پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے, اس کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت اچھی آپ سے بات چیت رہی, بہت سارے سوالات کے جوابات ہمیں ملے. بلکہ اپنے آپ کا تو بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کو پھر انوائٹ کریں گے. بلکہ اپنے ناظرین کو ہم کہیں گے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کے فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, اور کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کی اپلیکیشن کو ضرور انسٹال کیجیے گا, تاکہ دنیا میں آپ کسی بھی جگہ ہو ہمارے لائیو پروگرامز اور شوز کو دیکھ سکیں. زندگی نے وفا کی, تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے شالا خان کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ. تھینک یو میڈم. You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.